بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، انسان کے لیے زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ کوئی مصیبت، بیماری، تنگ دستی، آفات اور پریشانیاں اس طریقے پر گھیر لیتی ہیں کہ وہ اس شدید مصیبت میں یا سخت فتنہ میں اس کی تاب نہ لا کر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، یا بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اسلام کی تعلیم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے ہمیں عموماً موت کی تمنا کرنے اور خصوصاً اپنی طرف سے ہلاکت کا راستہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے حالات کو تقدیر کا حصہ سمجھنا اور پھر کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا، یہ مومن کا شیوا ہے، اور مومن کے ایمان کی اور یقین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور اگر فتنہ شدید ترین ہو یا مصیبت کی شدت حد سے بڑھ جائے تو پھر یوں دعا کر سکتے ہیں۔ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جہاں فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو اپنے دین کا اور ایمان کا خطرہ ہو تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے اللہ، اگر تو اس قوم کو فتنے میں مبتلا کرے جس کی وجہ سے دین اور ایمان میں خلل آئے تو پھر مجھے مبتلا کیے بغیر اپنی طرف بلا لے۔ یا صحیح بخاری میں جو ہمیں دعا بتلائی گئی کہ اس موقع پر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، تو وہ یہ ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ، اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے وہ عطا فرما، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا اس مصیبت کی وجہ سے نہ کرے جو اسے پہنچی ہو۔ ہاں، یہ کہہ سکتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ رکھے، ان الفاظ میں وہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب